ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں گیم آن ہے. اس سے پہلے کہ پھر گفتگو کا آغاز کریں, عبدل ماجد بھٹی جی میٹ ود این ایکسیڈنٹ یسٹرڈے. ان کا بازو ٹوٹ گیا اور سرجری ہو رہی ہے آج. سو ہماری طرف سے آن بہاف آف پی ٹی وی اسپورٹس بیسٹ وشز اینڈ ہوپ کہ ہی کمز بیک ایز سون ایز پاسبل اور اسکرین پہ دوبارہ آئیں جی. سو ماجد بھائی لک آفٹر یور سیلف اور سرجری ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی. یا جی بالکل, یہ تو مجھے نہیں تھا پتا. آئی وش ہم آل دا لک. بڑے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑا اچھا لکھتے بھی ہیں وہ, اور کافی پرانا پاکستان کرکٹ پہ لکھ رہے ہیں. ان کو کوئی بھی ڈیٹیلز معلوم ہوتی ہیں. سنا کہ وش ہم آل دا لک اینڈ اسپیڈی ریکوری. سننے میں یہ آیا کہ اے ٹی ایم سے کچھ نکلوا کے باہر آئے تو سلپ کر گئے. اتنا بھاری لے آئے بھاری چیز ہی لے گئے تو وہ بازو ان کا کافی فریکچر ہو گیا تو وہ سرجری ہو رہی. اینی ویز وسیم بھائی, ناؤ کمنگ آن ٹو انڈین کرکٹ. آج کل کافی عجیب و غریب حالات ہیں. پہلے ہم نے دیکھا انہوں نے ورلڈ کرکٹ کو پولرائز کیا, پھر بگ تھری کے ایگزیکیوشن انہوں نے کروائی, پھر انہوں نے ہم نے دیکھا مونکی گیٹ اسکینڈل نظر آتا ہے ہمیں جہاں پہ آسٹریلیا کرکٹ بورڈ پہلی دفعہ ٹیم ہوا بیکاز آف دا آئی پی ایل پروڈکٹ اینڈ دا برانڈ دے ہیڈ. ان کے اپنے انٹرسٹ سے اور فائنینشیل جو ہے, obviously انڈیا از نمبر 1 when it comes to the financial impact in world cricket. ٹیم بھی ہائیسٹ برانڈیڈ ان کی ٹیم ہے. دین ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے آئی سی سی کو اسٹرانگ ورڈ بٹ ہوسٹیج کیا, بہت جگہ پہ نظر آیا. ڈی آر ایس پہ جس طرح انہوں نے بدماشی دکھائی کہ ورلڈ کرکٹ واز آن ون سائڈ, دے ہیڈ دیئر اون وے آف تھنکنگ. دین ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس وقت بات آئی ورلڈ کپ میں پاکستان اور وہ جیو پولیٹیکل سچویشنز, سو دا وے دے اسٹوڈ اپ کہ جی پاکستان میں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے ود ان دا لیگل فریم ورک تھا, پر ان کے اپنے حالات کافی برے ہیں. ایک تو آئی پی ایل میں ایک میسو کرپشن پکڑی گئی, پھر یہ لوڈا کمیشن بیچ میں آئی, دا وے دے ہینڈل دیٹ, سو دیٹس ہسٹری. اوکے فائن. وہاں پہ بھی ہپوکریسی آپ کو نظر آتی تھی, سری نواسن کے بھی ایشوز آپ کو نظر آئے. They had to bring Jagmohan Dalmia because they thought he was the father figure, but unfortunately he died. So Anurag Thakur, don't you think is going too strong now, even taking on India's own Supreme Court? Yeah, he's quite a feisty character جو میں ان کو ملا ہوں. Seems okay, but جس طریقے سے وہ آج کل اپنی ہی سپریم کورٹ کی کمیٹی کے خلاف جو ڈیسیجن لے رہے ہیں, وہ I think eventually he will suffer. Yeah. Because Supreme Court is the ultimate court, I suppose, anywhere in the world. Yeah. اگر وہ کی کمیشن بناتا ہے, کوئی وہ کمیشن ڈیسیجن دیتا ہے, you have to apply that, and that's not happening so far. وہ کس طرح جو مجھے لگ رہا ہے وہ کارنرز ڈھونڈ رہے ہیں بی سی سی آئی والے کہ گو اراؤنڈ دیٹ کمیشن, جو ان کی فائنڈنگز ہیں, اور وہ ایونچولی وہ سپریم کورٹ کے ججز پوری دنیا میں دے ویری ویل ایجوکیٹڈ, دے نو واٹس ہیپننگ, ان کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے, ناٹ جسٹ ان انڈیا, آل اوور دا ورلڈ. ہمارے بھی بڑے پڑھے لکھے جج ہیں, بڑے ریسپیکٹڈ جج ہیں. So you got to obey the law. That's not happening, and that eventually will create problem for Anurag himself and for Team India. And Indian cricket. And Indian cricket, obviously. Achha, okay. Now you tell me کہ what is this typical mindset کہ جہاں پہ آپ ایک تو ان کی جو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے جو ریکمنڈیشنز ہیں, جس میں وہ 70 سال کی ہے کہ جی بی سی سی آئی میں کوئی بھی اوور 70 نہیں ہوگا, politically affiliated نہیں ہوگا, and he himself is a current member of the BJP. Yeah. So this is also one of the reasons. 500 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی. 500 crore means 5 billion Indian rupees. Overnight. اور دو ایسوسیشن against the findings of the commission, isn't it? Against. And they said کہ ہم نے انہوں نے مس کنسٹرو کیا, ہم نے پینل بند نہیں کیے تھے اکاؤنٹس, ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ دو اکاؤنٹس اسٹاپ پیمنٹ کر دو. That is contrary to. I've been following it on the news and everywhere. It's all over the place. Contravening the recommendations. اب خود ہی اپنے لیے ٹربل کریٹ کر رہے ہیں نا کہ جی اب نیوزی لینڈ کا ٹور کینسل کر دیں, اکاؤنٹ فریز ہو جائیں گے. بٹ دیٹس وٹ کمیشن سیٹ کہ ہم نے کوئی اور اکاؤنٹ نہیں بند کرا, ہم نے صرف یہ 2 اکاؤنٹ بند کرائے ہیں. سو وہ اپنے لیے ٹربل خود کریٹ کر رہا ہے. ایک برانڈ ٹیم انڈیا کا بنا ہوا ہے, ایک ورلڈ کرکٹ کی اسٹرانگ ٹیم بھی ہے, وہ نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم ہو گئی ہے. ایکسلنٹ جاب آئی مسٹ سے. بٹ دس ایونچولی ول کریٹ پرابلم فار ہمسیلف, انوراگ کے لیے, اور آگے جا کے ٹیم انڈیا کو بھی پرابلم ہوگی اگر اس طرح کی سچویشن آتی رہے تو. آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے آئی سی سی میں کوئی پیراڈائم شفٹ نظر آتی ہے, بگ 3 ایک سائڈ پہ ہوگا اور دوبارہ فل ممبرز جو ہیں ان کی ہیگمنی ہوگی؟ آئی تھنک یہ جو نئے ان کے اس سے جو پہلے اب آئی سی سی کے چیئرمین ہیں منوہر صاحب ہے نا میرے خیال, جی,
انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آئی میک شور کہ جو بگ 3 کا جو ایک بنا تھا وہ میں ختم کروں تاکہ پوری دنیا میں جتنے بھی کرکٹ بورڈز ہیں ان کو سب کو ایکول پاور ہو, ایکول پروفٹ ملے, اینڈ دیٹس the way it should be. آئی انڈرسٹینڈ کہ پیسہ موسٹلی انڈیا سے آتا ہے, سب کو پتا ہے, اور پیسہ اس گیم کے لیے چاہیے بھی ٹو ٹورنامنٹ کرانے ہیں یا ٹیلنٹ ڈھونڈنا ہے, اور جو ینگ کنٹریز ہیں فار انسٹنس نیپال ہو گیا, پاپا نیو گینی ہو گیا, جو بھی نئے ایمریٹس ہو گیا, ان کو بھی انہوں نے ہر سال انہوں نے پیسے دینے ہیں. تو آئی تھنک ان کو تھوڑا سا ذرا ریلیکس ہونا پڑے گا انڈین کرکٹ بورڈ کو, اور سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ نا ایونچولی پیسہ ان کے پاس ہے وہ اکیلے ہی رہ جائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایوری وانٹس, ساری دنیا چاہتی ہے کہ انڈین کرکٹ کو دیکھے, وہ ایکسائٹنگ کرکٹ کھیلتے ہیں, مزہ آتا نہیں کرکٹ دیکھنے. ناؤ مائی امپورٹنٹ کوشچن از کہ آئی پی ایل جو ہے اس نے سروائیو کیا فار 10 ایئرس. فرینچائزز نے جو ہے لاسز لیے, اینڈ ماڈل ایسا تھا کہ آفٹر 10 ایئرس فرینچائزز دے وڈ اسٹارٹ شیئرنگ دا 50% ریونیو. اب اگر آئی پی ایل اوور سیچوریٹ ہو جاتی ہے تو مین پروڈکٹ جو بی سی سی آئی جس پہ کھیل رہا تھا دنیا میں, جو پولرائز بھی کر رہا تھا, وہ آئی پی ایل تھا. زیادہ جو ان کا پرابلم, زیادہ جو مائنڈ سیٹ ان کا آئی تھنک خراب ہوا وہ آئی پی ایل کی وجہ سے ہے, اس کی سکسیس دیکھ کے ہی ہوا ہے. اور ابھی تک 1-2 ٹیموں کے علاوہ کوئی ٹیم پروفٹ نہیں بنا رہی. موسٹلی اب تو بی سی سی آئی نے شیئر کرنا ہے نا پروفٹ. ہاں, پیسہ موسٹلی ٹیمیں, اگر 8 ٹیمیں ہیں تو اس میں سے 2 ٹیمیں جو میرے خیال میں بریک ایون کرتی ہیں, پیسہ بناتی ہے. ایک ممبئی انڈینز ہے اور کولکتہ نائٹ رائڈرز ہے. باقی ایکچولی ہر سال جو مجھے پتا لگا ہے, جیسے فار انسٹنس آپ لے لیں پنجاب, کنگز 11 پنجاب, وہ 30 سے 35 کروڑ 40 کروڑ انڈین ہر سیزن ان کے جاتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. دیٹس لاٹ آف منی. پاکستان 70 کروڑ بنتا ہے, وہ $7 ملین. سو جی خبریں ہیں کہ بھی نقصان اٹھا رہے ہیں آئی پی ایل وغیرہ. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 15-16 سال میں رہا ہوں. جو نیوز ایجنٹ ہے نا, وہ جب اپنے اکاؤنٹس دیتے ہیں اکاؤنٹنٹ کو, ہر سال وہ اپنے اکاؤنٹس میں دیتے ہیں کہ میں نقصان میں ہوں, پورا خاندان چل رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں. اکاؤنٹس بنانا, اکاؤنٹ شو کرنا, وہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اب آپ نے بھی خبر سنی, میں نے بھی خبر سنی, سب خبریں سن رہے ہیں کہ بھی نقصان ہو رہا ہے. 10 سال چلا, ہر سال 35-40 کروڑ خود خسارے میں چل رہے ہیں. تو یہ اس میں نقصان ہو بھی سکتا ہے, بیکاز دیر آر مینی ادر. اس میں وعدہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ نہیں بتایا جا سکتا. آپ ڈیلیبریٹ نقصان پیسہ کہاں سے کیسے چل رہا ہے, وہ آپ بالکل بلیک اینڈ وائٹ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ خبریں ہیں, نقصان ہوا, اب فائدہ ہوگا, اور اب وہ شیئر کریں گے بی سی آئی کے ساتھ. وہ یہ تھا کہ اب آئی پی ایل سیچوریٹ ہوتا جا رہا ہے, کوالٹیٹیولی بھی اور کوانٹیٹیولی بھی. تو انڈیا جس بیس پہ پوری ورلڈ کرکٹ کو امپیکٹ کر رہا تھا وہ آئی پی ایل تھا. ڈیفینیٹلی اب انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ جیسا وسیم بھائی نے بڑی اچھی چیز کہی, انڈیا کو وہ آئسولیٹ ہی نہ ہو جائیں, اکیلے ہی نہ رہ جائیں. نہیں, ان کو تو ہمیشہ سے سوچنا چاہیے. آئی تھنک کہ آئی سی سی کو بھی چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ بھائی آپ اپنے آپ کو کچھ زیادہ علیحدہ اور وکھرے نظر آنے کی کوشش نہ کریں. یہ کرکٹ ہے, اور کرکٹ پوری دنیا میں جو ہے وہ انہوں نے پروموٹ کرنی, گلوبلی کرکٹ کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں آئی سی سی بھی اور سب بھی. تو یہ ان کو ابھی نہیں, ان کو پہلے سے یہ چیزیں سوچنی چاہیے تھی, اور پہلے سے ہی جو ہے سب کو مل کے ٹھیک ہے پیسہ یہ جنریٹ کرتے ہیں زیادہ, مگر جو ان کا حصہ بنتا ہے, جو ان کا حق بنتا ہے, وہ لینا چاہیے ان کو. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے لہذا, مگر سب کو لک آفٹر کرنی چاہیے, سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو آئی سی سی پہ امپیٹس آتا ہے. جی انوراگ ٹھاکر کو انڈین پریس سیریس نہیں لیتا, تو ہم کیوں لے رہے ہیں؟ بی سی سی آئی کا چیئرمین ہے یار. سر چیئرمین ہے, اس کا انڈیویجل بی سی سی آئی کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ اس کے انڈیویجل ہے. چلتے چلتے وہ مطلب کہ ایک ایم ایل اے ہے ایک پارٹی کا, وہ 10 جگہ جاتا ہے, جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے, جاتا ہے, اسے ایک سوال پوچھ لیا, اسے بول کے نکل گیا. یہ بی سی سی آئی کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگا. اور یہ انڈیا میں جتنے بھی یہ پریزیڈنٹ آتے ہیں یا سی او آتے ہیں, یہ آنریری بیس پہ ہوتے ہیں, یہ آزادی طور پہ آتے ہیں, پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں. لیکن مین جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں بھی ڈفرینٹ ہیں, جو ہمارے کرکٹرز ہیں یا بیوروکریٹ ہیں, وہ ہمارے بورڈ رن کر رہے ہیں, جو ہمارے اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں ہے جتنا انڈیا میں ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے کمیشن کا بتایا تھا, لولا کمیشن مطلب تھا یا سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے؟ کمیشن تھا, کمیشن کا ہو گیا نا, کمیشن ریکمنڈیشن دیتا ہے. سن لینا, سپریم کورٹ نے کہا کہ ریکمنڈیشن سپریم کورٹ گئی, چیلنج ہوئی, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ امپلیمنٹ کرو. آپ تو سپریم کورٹ کا ہو گیا نا. ہاں ہو گیا, لیکن اس میں جو مین ایشو جو مجھے جتنا پتا ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح ہوگی, لیکن جو مجھے اطلاع ہے کہ ابھی بیچ میں کہا آئی پی ایل سے پہلے, اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کمیشن میں 15 دن آئی پی ایل سے پہلے اور 15 دن آئی پی ایل کے بعد, مطلب کہ پلیئر کو انگیج نہ کیا جائے. لیکن ان کا جو کہنا ہے, ابھی اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا تھا چلتے ہوئے,
کہ کیا ہم IPL چھوڑ دیں یا ہم آسیان چیمپئنز ٹرافی چھوڑ دیں, کیونکہ 4 جون کو تو پاکستان کھیل رہا ہے اور بالکل اینڈ میں آپ کا IPL ختم ہو رہا ہے. IPL جون کی 28 سے 29 میں. لیکن یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے ایک بندے کا. یہ آپ کو BCCI کا یہ اسٹریٹجی نہیں ہے یا ان کی پالیسی نہیں ہے. ہمارے کتنے اعجاز بٹ صاحب نے کتنے اسٹیٹمنٹ دیے, ہم نے دیکھا, خود لائیو دیکھیں, ایسے سے اسٹیٹمنٹ دیے, لیکن وہ PCB کی پالیسی نہیں تھی. بہت ساری چیزیں. I suppose Rashid, اگر فار انسٹنس میں چیئرمین ہوں آف سرٹن کرکٹ بورڈ, doesn't matter if I say something wherever, not as a policy, as a chairman of that particular board. وہ آئے گا تو یہ چیئرمین ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ BJP میرے خیال سے میں پولیٹیکلس میں نہیں جانا چاہتا, بہت وہ لوگ لکھ کے بھیج دیتے ہیں مجھے, نہیں آگے چلتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی چیزیں ہونے دیں. جو نیکسٹ میٹنگ ہے جس میں سیٹھی صاحب بھی جا رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ICC میں بات کریں گے جا کے, تو اسٹیٹمنٹس پہ چل رہا ہے. لیکن ICC کیا ڈیسیجن لیتا ہے جب میٹنگ ہوتی ہے, وہ بہت اہمیت کے حامل ہے. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ششانت منوہرن ہو گئے, انڈیا سے ان کا تعلق ہو گیا, BCCI وہاں پہ مین ووٹ کے ساتھ جا رہا ہے, بگ 3 کا حصہ ہے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ ICC ہیز دا ٹیتھ ٹو ٹیک اے ڈیسیجن؟ 6 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے تو ظہیر عباس صاحب تھے. نہیں, وہ اور تھے. نہیں, اور نہیں تھے سر. ہم بات کر رہے ہیں مین پریزیڈنٹ اور چیئرمین میں آپ فرق کریں. ICC وہ سال کے لیے وہ آنریبل, وہ تو آنری ہے کہ ہر بورڈ کا بندہ 1 سال کے لیے آتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ICC کچھ کر پائے گا. یہ ہم لوگ بحث جو کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں. ڈومینیشن ہے انڈیا کی اس میں کوئی, کیونکہ جتنا بھی فائنینشیل. از دس دا وے فارورڈ انٹرنیشنل کرکٹ؟ کون سا ملک اٹھے گا پتہ ہے؟ آسٹریلیا میں ہوا تھا نا سائمن والا کیس, آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا کیا تھا انہوں نے؟ اور آسٹریلین سپوزٹلی اسٹریٹ فارورڈ, اسٹریٹ آسٹریلیا نے گھبراتے جب انہوں نے کہا کہ ہم ٹیم واپس لے کے جائیں گے تو گھٹنے ٹیک دیے تھے انہوں نے. لیکن 20 ملین کا لاس تھا 2 ٹیسٹ میچز کا ان کو. انہوں نے اپنے ہی پلیئر کو گلٹی ثابت کر دیا. ہوا ہے ایسا, کریئر ختم. تو آسٹریلیا اگر وہاں پہ اگر اس نے پاؤنڈ ٹیک دیے تو دوسرے کنٹری تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, ویسے وسیم بھائی جو ہورریفک پارٹ واز کہ آسٹریلین کرکٹ بورڈ واز ریڈی ٹو گیٹ اوے ود رکی پونٹنگ اینڈ ہیڈن اینڈ لینگر. وہ دین اینڈرو سائمن سیڈ کہ یو شوڈ ناٹ سفر بیکاز آف این انڈیویجل ایکٹ, سو ہی ٹک آؤٹ ہمسیلف, تو وہ سروائیو کیے. ورنہ مائیکل کلارک بھی ان کے اس گروپ میں تھا جس پہ دے ور ریڈی ٹو پارٹ. وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے سارے, کیونکہ ایویڈنس تھا. کیونکہ جو چیز ان کے سامنے ہوئی ہربھجن سے یا سائمن کی ہوئی نا, یہ تو سچن نان اسٹرائکر اینڈ تھا, باقی یہ 5 وکٹ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. سو سائمن نے ایکچولی ان باقیوں کے 5 کے کریئر کتنی بڑی کنٹروورسی بچائی. پھر بکنے والی ایک کنٹروورسی ہوئی. تو ہر جگہ تو آسٹریلین سب سے بڑا بورڈ ہے جو کہ مانا جاتا ہے پاورفل, انہوں نے نہیں کیا تو پھر باقی. بالکل پرائیویٹ لیگز کو, فرینچائزز کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ بیکاز یو آر پارٹ آف اٹ نا. آپ ہر جگہ کھیلے ہو, CPL بھی کھیلے ہو, آپ تو IPL بھی کھیلے ہو, آپ پہلے سال کھیلے ہو. سو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ کی بربادی نہیں ہو جائے گی ایونچولی؟ جتنی لیگز پرائیویٹ آ رہی ہیں, گڈ فار پلیئرز, فائن, لیکن پک اینڈ چوز اور چوائسیز جو آنا شروع ہو گئی ہیں. 4 ڈے کرکٹ کہتے ہیں کہ جی, سارے کہتے ہیں کہ لیجنڈز جو ہیں وہ 4 ڈے کرکٹ سے پروڈیوس ہوتے تھے. 5 ڈے کرکٹ, وہ لانگ ورژن سے, ٹھیک ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کرکٹ جس طریقے سے جاری ہے, کس طرف جاری ہے, اب آپ کو پتا ہے کافی ماڈرن ہو گئی ہے, اور لوگ انٹرٹینمنٹ, اٹس لائک انٹرٹینمنٹ 2020 اسپیشلی. اور جتنا ٹیلنٹ جو لوکل آپ کے پلیئرز ہیں ان کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملتی ہے, فائنینشلی کافی سیکیور ہوتے ہیں, بڑے کراؤڈ کے سامنے فرسٹ ٹائم کھیل رہے ہوتے ہیں. جیسے انڈیا ٹیم کو اگر فائدہ ہوا تو IPL سے میرے خیال میں بہت زیادہ فائدہ, ان کے لڑکوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ان کے لڑکے اگر انٹرنیشنل کرکٹ سے وہ نہیں کماتے ہوں گے جو ان کی لیگوں سے کماتے ہیں. تو اس لحاظ سے بڑے کراؤڈ کے اندر کھیلنا, پریشر میں کھیلنا, جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ کی طرف آتے ہیں تو وہ اس ماحول میں, اس ایٹماسفیئر میں رہ چکے ہیں پہلے, تو ان کو دے نو ہاؤ ٹو ہینڈل پریشر. کافی بڑے بڑے پلیئرز کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کر چکے ہوتے ہیں, تو فائدہ تو آبویسلی ہے اس چیز کا. ابھی ہمارے جیسے پہلے سال IPL ہوا, 1-2 لڑکے نظر آئے, دوسرے سال تیسرے سال ہو گئے تو لڑکوں کو اپرچونٹی ملے گی. وہ PSL اس کے بعد, تو اس سے کافی سارے لڑکے سامنے آئے. لیکن پھر تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم T20 کرکٹ سینٹرک ہوتے جا رہے ہیں نا, تو ہم ایونچولی اگر ہم لڑکے جو ہیں ان کو بھی انسینٹو جو ہے فائنینشیل, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو ایکسپوجر کا, وہ جب لیگ سے ملے گا
تو وہ تو دور ہو جائیں گے 4 ڈے کرکٹ سے 5 ڈے کرکٹ سے. ایونچولی تو پلیئر گئے. لڑکے آپ کو نظر تو آنا شروع ہو جائیں گے نا, ان لڑکوں کو چانس ملے گا, پھر ان لڑکوں کو آپ اس حساب سے کرکٹ میں یوز کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک 2020 کا پلیئر اس کو اب ٹیسٹ بھی کھلاؤ یا ون ڈے کھلاؤ, اس کو اس حساب سے رکھو. کچھ ٹیمپرامنٹ والے لڑکے آپ کو مل جاتے ہیں جن کی شاٹوں سے, ان کی بیٹنگ سے یا ان کے بالنگ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار کہ یہ لڑکا کیپیبل ہے لمبی کرکٹ کا بھی, تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. مجھے یہ بات اپرچونٹی کی ہے یہ لیگ خاص طور اب آپ مجھے ایک چیز بتاؤ کہ 90s لے لو, 80s لے لو, ایون ارلی 2000s, وسیم اکرم, وقار یونس, انضمام الحق, محمد یوسف. انڈیا میں آپ چلے جاؤ تو وہاں پہ سچن ٹنڈولکر, راہل ڈراوڈ, سوربھ گنگولی, اینڈ ورلڈ اوور آپ کو ٹاپ بیٹسمین ہائیسٹ کوالٹی کے ہر ٹیم میں نظر آتے تھے. اور بولرز آپ کو ایکسپریس فاسٹ بولرز نظر آ رہے ہیں, ہر ٹیم میں نظر آتے تھے. اب ود ایڈوینٹ آف T20 کرکٹ آج کل اگر آپ دیکھو تو آپ گنتی کے 5 بیٹسمین ہی گناؤ گے نا جو ورلڈ کرکٹ میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک برانڈ ہے. وراٹ کوہلی ہو جائے گا, روٹ ہو جائے گا, ولیمسن ہو جائے گا, یہ اے وی ڈیویلیئرز ہو جائے گا, یہاں سے معاملہ. تو اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی آف کرکٹ سفر کر رہی ہے. اور بالکل اسٹارز کہاں ہیں؟ کوانٹٹی بڑھ گئی ہے نا آپ کی کرکٹ کی. اب پہلے جو 14 15 اسٹار ایک ٹیم میں ہوتے تھے وہ اب نہیں ہے, مشکل سے 2-3 ہی آپ کو نظر آتے ہیں. دس مینس کہ ہم کرکٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اوبیسلی بڑھ گئی ہے نا کرکٹ, بڑھ گئی, کمرشلی زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ اب اتنے پیشنیٹ نہیں رہے جتنا اب کمرشلی لوگ اس کے لیے بچے اب آتے ہیں سامنے, ان کی فیملیز ان کو کرکٹ کھلانا چاہتی ہیں. تو آئی تھنک یہ فرق تو آیا چیزوں کے ساتھ, وقت چیز تو چینج ہوتی رہتی ہے نا. یہ چیز چینج ہوئی ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کافی نقصان بھی ہوا, لیکن نئے بچوں کو آنے کے لیے فائدہ ہی بہت زیادہ ہوا. اچھا وسیم بھائی, ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ ٹیکنیکلٹیز میں جائیں تو ان لائک فیفا گورننگ باڈی ہے فٹ بال کی, ICC از اونلی اے لیجسلیٹو باڈی. اور جو رولز بناتا ہے وہ مالبون کرکٹ کلب بناتا ہے. سو دس مینس کہ یہ جو کارپوریٹ برانڈ انہوں نے اٹھایا ود دا پرمیشن آف دا فل ممبرز, یہ جو ICC کے ٹورنامنٹس ہیں, ٹیکنیکلی وہ یہ نہیں کر سکتے. ICC والے انڈیویجول بورڈز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ گورننگ باڈیز ہیں کرکٹ کی, تو برانڈ ان کا ہے. سو اٹ شوڈنٹ آئیڈیلی بھی ICC ورلڈ کپ جو ہم نے دیکھا تھا 99 سے چینج ہوا. ٹیکنیکلٹیز مجھے پتا نہیں آتی. لیجسلیٹو باڈی مینس کہ ان کا تو ویسے ہی امپیکٹ اتنا جسٹ دیر, آئی مین امپیکٹ نہیں خیال دے کین میک اینی ڈیسیژن اور دے وانٹ ٹو میک اینی ڈیسیژن. اس میں یہ کہ پہلے بھی ہم یہ پروگرام کر چکے اس پہ, جو بورڈ کراتے تھے لائک ECB نے کرایا ریلائنس ورلڈ کپ, اس کا 75% ریونیو کس کے پاس گیا؟ بورڈ کے پاس. دوسرے کنٹریز کو کیا ملے گا؟ گارنٹی منی ملے گی صرف نہیں. اب ICC نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. پاکستان میں ورلڈ کپ 2 دفعہ ہو چکا ہے, انڈیا پاکستان میں, ٹھیک ہے نا. اس کا ریونیو کیا تمام کنٹریز کو دیا جاتا ہے, جو بعد کی جو ایسوسیٹ ممبر تھے ان کو بھی. اگر پاکستان, آسٹریلیا, بنگلہ دیش یا الگ الگ کنٹریز میں ہوگا نا تو یہ اپنے ہی ورلڈ کپ کرائیں گے اور ریونیو کہاں جائے گا؟ اتنی تو نہیں دیں گے نا کسی کو. اور براڈ کاسٹنگ رائٹس میں بھی فرق, وہ بھی فرق آ جائے گا. تو یہ تو سیدھا سا فارمولا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ یہ اچھا ہے؟ تو آپ نئی ایکویشن بنانے کی کوشش نہ کریں. جی گیم آن ہے جی, بریک لیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا ہے آج.